رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم. احترام ہے آپ حضرات، لائق عشق ہیں آپ حضرات کے. کائنات کی ماں حضرت فاطمہ زہرا صاحبہ یقیناً آپ نے شہزادی کی زندگی سے متعلق مختلف گوشوں کو ان دنوں میں سماعت فرمایا. یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک وجود جو صرف عمر کے اعتبار سے 18 سال رہا اس میں کمالات اتنے آفاقی پائے جاتے ہیں کہ دنیا کی عمر کم ہو گئی ہے مگر ان کے فضائل کا حق ادا نہیں آتے. آپ بیان کرتے چلے جائیے. ابھی بہت سے گوشے ایسے ہیں جو ظاہر بیان نہیں کیے. اہل فکر غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، آیات اور احادیث کے تناظر میں کچھ باتیں آپ تک لاتے ہیں.
یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سنانے والا جتنا سمجھا ہے بیان کر رہا ہے۔ جس معیار کی شہزادی ہے وہاں تک تو فکر بھی نہیں پہنچ سکتا، پر کوشش ہے، اور یہ چیز ہمیں اور آپ کو ایک جذبہ دیتی ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ دنیا میں بیٹی کا وجود نہ کل لوگوں کی نگاہوں میں بہت محترم تھا، نہ آج بھی بعض لوگوں کے نزدیک قابل ارزش ہے۔ کل بھی عورت کا وجود گنتی میں شمار نہیں ہوتا تھا، آج بھی بہت سے ماحول اور حالات میں عورت کا وجود شمار نہیں ہوتا۔ ہر دور میں بیٹا یا مرد کو اہمیت، عزت، اعزاز، افتخار کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اولاد ہے تو خاندان کا وارث، نسل کا وارث، خاندان کی پہچان، خاندان کی طاقت، اسی تصور سے لوگوں نے دیکھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں لڑکی تھی جو اپنے مائکے سے سسرال گئی ہے، ہم نے لڑکا رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے بھی اہتمام رکھا، جو کسی ثقافت کو کسی گھر تک منتقل کر سکتی ہے اسے عورت کہتے ہیں۔ کسی تہذیب کو کسی دوسرے گھر میں جا کر انقلاب کی حد تک پہنچا سکتی ہے اسے خاتون کہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں پہچان کے لیے ذریعہ مردوں کو لوگوں نے سوچا، لڑکا ہے تو ہماری پہچان ہے، لڑکا ہے تو ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ لڑکا تو اپنے گھر ہی رہ جاتا ہے، جاتی کون ہے؟ لڑکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے سوچا ہو وہ آپ کی سوچ کی حد ہے، قدرت کے ارادے کے کمال نہیں ہے۔ خدا نے ارادہ کیا کچھ اور ہے۔ سلسلے بشریت میں کوئی ایسا کلچر مجھے دکھائے کہ جہاں پر کوئی ایسا کلچر پایا جاتا ہو جہاں لڑکا رخصت ہوتا ہو، لڑکی نہیں۔ لڑکا ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی کلچر کا ہو، کسی خطے کا ہو۔ آپ جتنا مطالعہ کریں گے اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جس کا کہیں نہ کہیں تعلق فطرت اور نیچر سے، کیونکہ جس چیز کا تعلق فطرت اور نیچر سے ہوتا ہے اسے مذہب کے حدود میں آپ مقید نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، ہر فرد بشر اگر اپنے گھر سے کسی کو رخصت کرتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے، تو جس وجود کو بھیجتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ماں باپ کے گھر میں رہ کر جو تربیت پاتی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں اتنا معیاری ہو جاتی ہے کہ صرف دوسرے کے گھر نہیں جاتی ہے، اپنے گھر کا پتہ بھی دیتی ہے، اپنے گھر کی شناخت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اپنے خاندان کی عزت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور پھر تہذیب کے ذریعے سے جب نئی نسلوں میں وہ چیز منتقل کرتی ہے تو ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کتنے گھرانے آج مل جائیں گے، سب میرے گھر میں بہو آئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ میرا بیٹا کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کا پابند ہو گیا۔ میرا بیٹا شریعت کی طرف راغب نہیں تھا، راغب ہو گیا۔ اب یہ تو نصیب والوں کی بات ہے کہ کیسے ماں باپ کس بچی کو مل جائیں۔ ایسا اللہ کرتے محمد علیہ محمد
یافتہ کی بات کرو، بے تربیت کی بات ہی کیوں کرو؟ میں ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، سکے کا وہی رخ پیش کر رہا ہوں تو معیاری ہے، غیر معیاری گفتگو کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو انسان اپنے بچے کی، اگر اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے تو تربیت کے نتیجے میں وہ صرف بچی اچھی نہیں ہوتی ہے، نسلوں کو اچھا بناتی ہے، ماحول بدل دیتی ہے، خیالات بدل دیتی ہے، افکار بدل دیتی ہے۔ آپ دیکھیے جب دنیا کے ماں باپ اگر اپنی بیٹی کو وقت دیں اور اپنی بیٹی پہ تربیت کے حوالے سے کام کریں تو بیٹی میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف خود اچھی نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو بھی اچھا بناتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے بیٹی کو پھول کیوں کہا یا بیٹی کو خوشبو کیوں کہا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ پھول وہ ہوتا ہے جو صرف مہکتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اگر بیٹی کو تشبیہ دی گئی ہے پھول سے، ریحانہ کہا گیا ہے، پھول کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو صرف خود نہیں خوشبودار ہے بلکہ فضا کو معطر کرتا ہے۔ تو عزیزاں، جس کے وجود سے فضا کی کثافت دور ہو کے آگ آفروز ہو جائے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ بیٹیاں ایسی ہو تو جو سرکار رسالت مآب کی بیٹی ہو، بیٹی جاتی ہے تو جب دوسرے گھر جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا حصہ بنتی ہے، تو بیٹی نہیں بدلتی ہے، بیٹی ماحول کو بدلتی ہے اور شوہر کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ وہی بیٹی معیاری کہلاتی ہے جو اپنے شوہر کو خدا سے قریب کرے۔ پیغمبر نے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے تو بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد دوسرے دن جا کے جب ملاقات کی ہے تو پوچھا، یا ابوالحسن یا علی کیف وجدت فاطمہ، فاطمہ کو کیسا پایا؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے داماد سے پوچھا۔ اتنا تو باپ کے اندر معیار ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اتنا معیاری بنائے کہ جب کسی کے گھر کی عزت بنا دے تو اب اس کی نگاہ سے دیکھی میرے معیار کس منزل پہ، میرا معیار کس منزل پہ۔ یہ بھی ہوا، پیغمبر نے پوچھا میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا جواب ملا؟ نعم العون علی العبادہ، عبادت پر بہترین مددگار۔ کیا جواب ملا؟ عبادت پر بہترین مددگار۔ ہم سب انشاءاللہ صاحب فرزند ہوں گے، بیٹیاں گھروں میں ہوں گی۔ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی؟ اس سے ہمیں کیا سیکھ ملی کہ اگر ہماری اور آپ کی بیٹی کنیز سیدہ ہونے کا افتخار حاصل کرنا چاہتی ہے تو ہماری اور آپ کی بیٹی بھی ایسی ہونی چاہیے جب شوہر کے گھر جائے تو شوہر کے کمالات پر اترائے نہیں بلکہ شوہر کی عبادتوں میں مددگار ثابت ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اچھا خاصا شوہر کا اندر داڑھی رکھتا تھا، جو مرد تھا جوان رکھتا تھا، اچھی نہیں لگتی ہے، ہٹا دیجیے۔ بیگم کہہ رہی ہے آپ وہ کام کرتے تھے جو دوسروں کے کام آتے تھے، نہیں ہے سب پہ لگا دیں گے تو اپنے گھر پہ کیا خرچ ہوگا۔ ایسی لڑکی اگر کسی گھر کو میں جاتی ہے تو وہ عزت نہیں آتی ہے، بلا آتی ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر نے بیٹی رخصت کی، رخصت کرنے کے بعد دوسرے دن جا کر پوچھا کیف وجدت فاطمہ، کیسا فاطمہ کو پایا؟ کا بہترین مددگار
عبادت میں. واہ واہ. کیا مولا علی کی عبادت میں کوئی کمی تھی؟ کسی پہلو سے مولا علی کی عبادت میں کوئی کمی تھی؟ عبادت کو اگر جسم دیا جائے، بدن دیا جائے، انسانی صورت دی جائے تو عالم نے بھی تعریف کرتا ہے. مولا علی کی عبادت میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ پتا چلا اس جملے سے ذریعے سے مولا علی بھی جناب فاطمہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی صرف بیٹی نہیں ہے، میری زوجہ بننے کے بعد ایک ایسی شریک حیات ملی جو اپنے شوہر کو خدا سے قریب ہونے میں معاون ہے. اس کا مطلب یہ ہے عبادت کو علی کرتے ہی تھے، بہترین مددگار کا مطلب یہ ہوا کہ علی علیہ السلام کو خدا سے نزدیک تر ہونے میں معاون ثابت ہوئی. اچھی زوجہ وہی ہے جو اپنے شوہر کو خدا سے قریب ہونے کے اسباب فراہم کرے. سلام اپنے محبت والے پھر اس کا تعارف کرانے والا معیاری ہوگا. پتہ نہیں میں نے کسی موقع پہ یہ بات آپ کے سامنے کہی نہیں کہی. علم منطق میں، لاجک میں تعریف انٹروڈکشن کا جو قانون ہے یہ ہے کہ ہمیشہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے. جو کسی کو متعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے، فرض کی جگہ میں اس پائے کو، ستون کو پہچانوانا چاہتا ہوں تو میرا پہچانوانا جب مانا رکھتا ہے جب میں اس سے بہتر ہوں. اگر وہ ہم سے بہتر ہو اور ہم اس سے کمتر ہوں یہ تعریف نہیں ہوئی ہے. کیونکہ جب میں خود ہی اس اعتبار میں نہیں ہوں کہ معتبر بن سکوں تو میرے پہچانوانے سے کسی کا اعتبار کیا بڑھ جائے گا. غور کر رہے ہیں. معرف کہتے ہیں تعریف کرنے والا، انٹروڈکشن کرانے والا. معرف یعنی جس کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، جس کو پہچانوایا جا رہا ہے. اور یہ بات رکھیے گا تعریف کا معیار یہ ہے. ابھی آپ نے ایک مصرے میں جملہ سنا تھا نا، فاطمہ فاطمہ ہے بس. میں کہیں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ سچائی بھی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب بھی ہے اس سلسلے میں، فاطمہ فاطمہ. کیوں رک کے جملہ کہتے ہو؟ کیوں؟ دیکھیے یاد رکھیے گا بیٹیوں کی شناخت، بیٹیوں کی شناخت چونکہ ایک عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں: بیٹی، زوجہ، ماں. ایک 3 مرحلے ہوتے ہیں. فلاں کی بیٹی، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی ماں ہے. اگر دنیا اس عنوان سے اسے پہچانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شخصیت میں کوئی کمال نہیں ہے. نسبتوں کی بنیاد پر معیار پایا. فلاں کی بیٹی ہے، اس کا کیا کمال ہے. فلاں کی زوجہ ہے، اس کا اپنا کیا کمال ہے. فلاں کی ماں ہے، اس کا مطلب ہے جس کی ماں ہے اس کے ذریعے پہچان ہے نا. تو اگر کسی کا تعارف بیٹی کی حیثیت سے باپ کے ذریعے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. باپ کے کمال کی وجہ میں دوہرا رہا ہوں تاکہ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت اور اس کی گہرائی تک پہنچا. گہری بات ہے جسے میں آسان لفظ میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اگر باپ کی نسبت سے فلاں کی بیٹی مثلا اگلا سسٹم
سستانی کی بیٹی، آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، تو ہماری اور آپ کی نگاہوں میں آیت اللہ سستانی کی قیمت ہے، ایک وقار ہے، ایک عظمت ہے، آیت اللہ خامنئی کے لیے ایک جذبہ ہے، ایک حیثیت ہے۔ تو چونکہ باپ معیاری ہے، اس نسبت کی بنیاد پر بیٹی کو معیاری مانا جا رہا ہے، اس میں بیٹی کا اپنا کیا سوال؟ اگر شوہر کسی خاتون کا اس معیار کا ہو، جس کی حیثیت ہو، بس ایک بہت بڑے عالم دین کی بیوی ہے، جسے میں نے بھی کچھ دنوں مجلسوں میں کہا ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس نے مکتب نہ دیکھا ہو، مدرسہ نہ دیکھا ہو، صرف آپ اس کی شادی کسی مولانا سے کروا دیجئے تو سماج میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مولانا۔ پتہ چلا مکتب بھی نہیں دیکھا ہے، مدرسہ بھی نہیں گئی ہے، مگر مولانا کا ٹائٹل مل گیا کیونکہ فلاں کی زوجہ ہے۔ تو شوہر کی بنیاد پر اگر بیوی پہچانی جاتی ہے تو یہ شوہر کا کمال ہے، بیوی کا کیا کمال؟ اگر فرض کیجئے کسی کے بچے بڑے عہدے، بڑے منصب، بڑی عظمت، بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں اور فلاں کی ماں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں کمال تو تھا، اس بنیاد پہ کہا جائے فلاں کی ماں ہے، لیکن ماں کا خود کا کمال کیا ہے؟ جب تک کسی وجود کو صرف اور صرف نسبتوں سے پہچانوائیں گے تو وہ نسبت کی بنیاد پر تو معتبر ہے، مگر خود اس کے اندر کتنا اعتبار ہے پتہ نہیں چلتا۔ اگر کائنات میں جناب فاطمہ کا صرف یہی تعارف ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اگر صرف یہی ان کا تعارف ہوگا کہ سید الاوصیاء علی بن ابی طالب کی زوجہ ہے، اگر یہی ان کا تعارف ہوگا کہ سیدہ شباب اہل جنہ کی ماں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کے وجود میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، باپ معیاری ہے اس لیے معیاری ہو گئی، شوہر معیاری ہے اس لیے معیاری ہو گئی، بیٹے معیاری ہے اس لیے معیاری ہو گئی، مگر عزیزوں یہی تو منزل ہے کہ شہزادی کو یہ افتخار ملا کہ سید الانبیاء جیسا باپ ملا، سید الاوصیاء جیسا شوہر ملا، سیدہ شباب اہل جنہ جیسے بیٹے ملے، لیکن شہزادی کا خود وجود اتنا قیمتی ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جب آیت تکریم نازل ہوئی ہے اور اس وقت جبرائیل نے پوچھا ہے یا اللہ، اگر اللہ کو مخاطب کر کے من تحت کے ساتھ کون لوگ ہیں جو دھاگا کے نیچے ہے، تو میں سے ہی پوچھا تو تعارف میں ہمیشہ شخصیتوں سے اولاد پہچانوائی جاتی ہے، لیکن یہ پہلی منزل ہے کہ جب اللہ نے فاطمہ کو پہچانوایا تو کہا ہم فاطمہ کو وابوہا وبابوہا وبنوہا، یہ کہہ کے بتایا آگے نہیں کہا گیا ہے رسول کی بیٹی، آگے نہیں کہا گیا ہے علی کی زوجہ، یہ آگے نہیں کہا گیا ہے حسنین کی ماں، بلکہ بتایا جا رہا ہے فاطمہ ہے ان کا باپ، فاطمہ ہے ان کا شوہر، فاطمہ ہے ان کے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے شہزادی کا صرف کمال یہ نہیں ہے کہ ایسا باپ ملا، ایسا شوہر ملا، ایسی اولاد، بلکہ ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی خود شخصیت کے لیے مستقل ہے، کہ جو رسالت کی بھی عزت ہے، امامت کی بھی شان ہے۔ جو خود روشن ہو وہ دوسرے کو روشن کر سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی جب جناب فاطمہ کا تعارف کروانا ہوا تو قدرت نے کسی اور کو ذریعہ نہیں بنایا، خود پروردگار معرف بن گئے، اور پروردگار معرف بن گئے۔ ان کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر انہیں پہچانوایا گیا، تو پہچانوانے والا جب تک معیاری نہ ہو، آیت تطہیر نے ہمیں یہی سبق دیا کہ شہزادی کو اگر پہچاننا ہے تو صرف اس وجہ سے مت پہچانو کہ ان کے والد فلاں تھے،
والد فلاں ہونا شرف ہے، کمال نہیں ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کمال انسان اپنی کوششوں سے حاصل کرتا ہے. کون کس کے گھر کی عزت بنے یہ خدا طے کرتا ہے. یہ شرف ہے، شرف ہے. لیکن جملے کو سمجھیے میں جو کہنا چاہتا ہوں، کمال انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. یہ اللہ اس کو کس گھر میں اتارے اس سے بہتر کوئی نہیں چاہتا. اس لیے کون کس کے گھر میں پیدا ہوا یہ شرف ہے جو خدا نے عطا کیا ہے. لیکن کمال جب پیدا ہوگا جب آپ اپنے اندر وہ کمال پیدا کریں. اس لیے قطعاً ایسا باپ ملنا شرف ہے، قطعاً ایسا شوہر ہونا عزت اور شرف ہے، قطعاً ایسے اولاد ہونا عزت اور شرف ہے. لیکن کمال جب کہلائے گا جب آپ کے وجود میں کوئی چیز پائی جائے. اس لیے شرف بھی جناب سیدہ کے گھر میں دکھائی دیتا ہے، کمال بھی جناب سیدہ کے گھر میں تو متعارف کرانے میں یہی سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ بات اللہ نے بہت پہلے کہتی تھی سورہ کوثر کے ذریعے سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا تعارفی تو ہے. میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا جب کوثر ملا تو کیا کرنا؟ لیکن جو چیز جیسی ہوتی ہے اثرات ویسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جو جیسی چیز ہوگی ویسے اس کا اثر ہو. مانتے نہیں مانتے؟ کوثر کا اثر کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کوثر کا اثر یہ ہے کہ ہم نے جب تمہیں یہ عطا کر دیا تو نماز پڑھو، قربانی دو. نماز پڑھو یعنی خدا سے جڑو، قربانی دو یعنی مخلوقات سے جڑو. آپ کی بات دھن پہنچیے. قربانی اگرچہ خدا کے لیے ہے لیکن فائدہ کس کو ملنا ہے اس کا؟ انسانوں کو. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں نماز کی بات کی زکات کی بات کی کہیں بھی نہیں. کبھی اور کیا آپ نے نماز پڑھا زکات؟ اسی لیے کہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی اس غرضی پہ نہ ہو، اجتماعی بنے. ہم ایسا انسان پسند کرتے ہیں جو ہم سے بھی جڑا ہو اور ہماری مخلوق سے بھی جڑا ہو. کٹ کے رہنے والا خدا کو پسند. جوانوں یاد رکھیے، ہاں اگر کٹ کے رہنے کا مطلب ایمان و کفر ہے، شرک و الحاد ہے، خباثتوں کا ہمارے اندر کہیں خدا نخواستہ سایہ نہ پڑ جائے، اگر یہ وجہ ہیں تو شاید بعض مواقع میں قابل توجیہ ہو. مگر ہمیشہ اسے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کٹیں گے تو انہیں اچھا کون بنائے گا؟ اگر پیغمبر اپنے کو ایسے کاٹ کے رکھتے تو آج وہ عرب جو آج مسلمانوں کا مرکز کہلاتا ہے کل بھی وہ مشرکوں کا مرکز رہتا. اور آج بھی یہ اور بات ہے، تربیت جب معیاری نہ ملی تو اسلام انہیں مسلمان نہ رکھ سکا. اسلام اپنے محبت علی محمد کا. لیکن کٹ کے رہنا اچھی بات نہیں. قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. دونوں عمل خدا کے لیے ہے، لیکن ایک کا تعلق براہ راست خدا سے. اور جب یہ کوثر عطا کریں تو خدا سے بھی جڑے رہو، عبادت کرو، قربانی دو، یعنی اپنے وجود کو خالص سے جوڑو اور اپنے وجود کو بندگان خدا سے بھی جوڑو. تو اللہ نے جسے دیا کوثر جو بھی ہے، کوثر جو بھی چیز ہو، یہ مفسرین طے کریں گے، کوثر جو بھی ہو، کوثر ملنے کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عبادت کریں اور خدا سے جڑیں اور بندوں سے جڑیں. تو جو چیز اللہ کی عبادت کی طرف رغبت پیدا کرائے
چیز اللہ کی طرف رغبت پیدا کرائے وہ چیز معیاری ہے یا نہیں ہے، خدا کی پسند ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو خدا سے قریب کرے۔ بھائی جس نبی کو اللہ کہتا تو اللیل الا قلیلا، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرے، جہاں پروردگار اپنے نبی سے کہتا اتنی رات بھر عبادت کرتے تھوڑا آرام بھی کر لیں، وہی خدا جب کوثر عطا کرتا تو کہتے ہیں کیا؟ کہتا ہے کیا؟ نماز پڑھو، قربانی دو۔ تو پتا چلا کہ کوثر جو بھی چیز ہے نگاہ قدرت میں اتنی معیاری ہے کہ جو خلق خدا کو خدا سے بھی جوڑتی ہے، بندگان خدا سے بھی جوڑتی ہے، جس کے وجود کا اثر اتنا ہو کہ خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا۔ روایتیں ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ فصل لربک، نہیں دیکھا، میری نگاہ نہیں دیکھی، لیکن کوثر جو دیا تو کہا فصل لربک۔ آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کے جہاں بہت سے مصادیق میں جلدی بات کو تمام کر دوں کہ کوثر کا ایک مصداق جناب فاطمہ بھی ہے۔ کوثر کے معنی جناب فاطمہ نہیں ہے، کوثر کے مصادیق میں سے ایک مصداق جناب فاطمہ۔ کوثر کے بڑے مصادیق لکھے گئے ہیں، لفظ کوثر کا معنی جناب فاطمہ نہیں ہے۔ کوثر کسی نے کہا کثرت نسل، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے قرآن، کسی نے اسلام، کسی نے شریعت، کسی نے پیغمبر۔ کوثر، حوض کوثر، نہر، مختلف معنی کوثر کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی اولاد، اولاد کثیر یا غیر کثیر یا کثرت اولاد۔ یہ سچائی یہ ہے اگر ان علماء نے جو اتنی محنت کی لفظ کوثر کو سمجھانے کی، اگر تھوڑا سا انہی آیتوں کے رابطے اور تسلسل پہ غور کرتے تو انہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی آیت میں اللہ بتانا چاہتا کوثر کیا ہے، اسی آیت میں اللہ بتانا چاہتا کوثر کیا ہے۔ اب یہ کیسے؟ آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور قربانی دو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اسی آیت میں کہا گیا، نہیں کہا گیا؟ قرآن مجید کے کیا لفظ ہیں؟ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بعض آیتیں بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہیں۔ حدیثوں کا سہارا تفسیر میں جب لیا جاتا ہے جب آیت سے وہ گتھی سلجھے نہیں، لیکن آیت سے آیت کی تفسیر ممکن ہے تو پہلے مرحلے میں کوئی روایت کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ اب دور جانے کی ضرورت بھی نہیں، کسی اور سورے میں بیان ہوئی ہے، کسی اور جو آیت کے ذمہ آئی ہے، نہیں، اسی آیت کوثر میں اللہ نے یہ لفظ کہا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو کوثر کے جو بھی معنی کر لو، ابتر کے مقابل کا نام کوثر ہے، ابتر کے مقابل کا نام کوثر ہے۔ تو آپ جو بھی معنی لیتے ہو سارے معنی شاید قبول کر لیے جائے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوثر ابتر کے مقابل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سارے معنی اپنی جگہ ہیں، سارے مصادیق اپنی جگہ ہیں، مگر لفظ کوثر کے مصادیق میں فرزند کے طور پر بیٹی کا وجود، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹی کی جگہ کچھ اور مراد دے تو وہ معنی یہاں لائے نہیں جائیں گے، قابل قبول ہی نہیں ہوں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں لکھا کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے، اور یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی نسل کو فاطمہ سے چلایا۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ عزیزوں کل تک دنیا سمجھتی تھی اولاد ہو تو نسل کا وارث ہے، اللہ نے بیٹی دے کے بتایا صرف اولاد ہی وارث نہیں، بیٹی بھی وارث بن سکتی ہے۔ پھر ان کا تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے
کہ بنی امیہ جیسے حکمراں تاریخ میں آئے اور اولاد فاطمہ کو چن چن کے مارتے رہے، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا. ایک طرف کہا بے اولاد، ایک طرف کہا کثرت نسل. اس کا مطلب یہ ہے اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اس کے یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا. وہ خود لگتے ہیں بنی امیہ جیسے حکمرانوں نے شیعوں کی نسل کشی کی ہے، وہ مار مار تھک گئے، مگر جس خدا نے وعدہ کیا ہے کہ نسل فاطمہ ختم نہیں ہوگی، کل بھی نسل فاطمہ تھی، آج بھی نسل فاطمہ ہے، قیامت تک نسل فاطمہ رہے گی. اور کہتے ہیں صرف نسل میں صرف اولاد ہی نہیں، ان کی نسل میں محمد باقر جیسا فرزند، امام جعفر صادق جیسا فرزند، امام محفوظ کاظم جیسا فرزند، جن پر ساری بشریت کو ناز ہے. اے عزیزو، ماں جب معیاری ہو تو اولاد معیاری ہی ہوتی ہے. اور کوئی ماں اچانک معیاری نہیں ہوتی، اسے معیاری بنایا جاتا ہے. اسے اگر وہ ماحول ملے، اسے وہ سوچ ملے، اسے پنپنے کا موقع دیا جائے، تو پھر وہ ماں تو بعد کا مرحلہ ہے. اس کے بچپن سے ہی اس کے مستقبل کو پڑھا جا سکتا ہے. نہیں ایسا ہوتا ہے، بہت سے بچے ہمارے معاشرے میں بھی سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بچپنے میں دیکھ ان کے فیوچر کو آپ گیس کرتے ہیں. اگر کسی کا بچپنا اتنا معیاری ہو جائے کہ فیوچر کا گیس کیا جانے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ کامیاب ہے. تو اگر کسی گھر میں رہنے والی بیٹی اپنے کردار سے اپنے باپ کے نزدیک اتنا معیاری ہو جائے کہ باپ کہے فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں، تو عزیزوں ماں بننے کے بعد ماں کا معیار دنیا دیکھے گی. مگر اتنا طے ہو گیا کہ رسول نے یہ جملہ کہہ کے بتایا، فاطمہ کے ماں ہونے کے بعد سمجھنا کافی نہیں ہے کہ فاطمہ ماں ہے، بلکہ فاطمہ نے جو بچپن میں بیٹی ہوتے ہوئے کردار پیش کیا ہے، وہ کردار اتنا معیاری ہے کہ نگاہ رسالت کہہ رہی ہے فاطمہ کچھ اور نہیں، اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ماں ہے. اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی آتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں دونوں پہلو ہیں. جب فاطمہ باپ کے پاس تھی، جناب فاطمہ علیہ السلام باپ کے پاس تھی، تب بھی بابا نے ہر طریقے سے لحاظ رکھا جو رکھنا چاہیے. جب شادی کے بعد یہ اپنے بابا سے ملنے آتی تھی تو میں نے دیکھا پھر وہی کردار ہے. اگر ان دونوں کردار کو دو آئینے سے دیکھا جائے کہ کل باپ بیٹی کی تربیت کر رہا تھا اس آئینے سے، شادی کے بعد معمولاً تربیت کے مظاہرے کا وقت ہوتا ہے. حالانکہ جناب فاطمہ زہرا تو پہلے ہی مرحلے میں مظاہرہ کر چکی ہے. میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، اسے دو آئینہ کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے بیٹی ہونے کی حیثیت سے، شادی کے بعد تربیت کے مظاہرے کی بنیاد پر پیغمبر نے دیکھا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو جب گھر میں دیکھتے تھے، اور جناب فاطمہ زہرا سامنے آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اگر آپ تربیتی نگاہ سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ سلیقہ سکھا رہا ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے آئے تو تمہیں کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ رسپیکٹ کا طریقہ ہے، ایک تربیت کا اصول ہے. کیوں؟ چونکہ تربیت صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتی ہے، کردار پیش کرنے سے ہوتی ہے. اور وہی تربیت مؤثر ہے جس میں زبان خاموش و کردار بول رہا ہو، وہ زیادہ مؤثر ہے.
اگر ہماری مائیں اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں تو کہنے کے بجائے اس کام کو خود کر لیں۔ اگر کسی بچے کو نمازی بنانا ہے تو جب 9-10 سال کا ہو جائے اور آنکھیں پھاڑ کر اور پسینے چڑھا کے غصے کا مظاہرہ کر کے پیر توڑ دیں گے، آنکھ نکال دیں گے، کھانا بند کر دیں گے، یہ تربیت نہیں ہے، ظلم ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آپ نے وقت کہاں دیا؟ جب وقت انسان بنانے کا تھا تو پیار نے ضائع کر دیا۔ ہر ماں باپ بچے کو اچھا پہناتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اپنے سے بہتر رکھنا چاہتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، لیکن تربیت کے اصولوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب وقت تھا کہ بچہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، سوچا بیٹا ابھی تو صبح نہیں ہوئی ہے، ابھی وقت نہیں، سوچا آپ سلاتے رہے۔ جب وقت تھا وہ نکل گیا۔ اگر 9-10 سال 11 سال 12 سال کا بچہ میری بات نہیں سنتا، نماز نہیں پڑھتا، طاقتوں کے مظاہرے سے معمولاً 2 چیز سامنے آتی ہے، یا بغاوت یا بزدلی۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کے نام پر طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ کا بچہ آنے والے وقت میں یا باغی بن جائے گا یا بزدل بن جائے گا۔ نہ باغی بنو نہ بزدل بنو، اپنے کردار کو پیش کرتے رہو، وہ خود دیکھ کر متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے جن گھروں میں ماں باپ نماز پڑھتے ہیں وہاں خالی مصلی بچھا کے دیکھو، بچے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، مصلی میں پہنچ جاتا ہے، آپ کو رکوع کریں گے پھر سجدے میں جائیں گے۔ عبادت کا سب سے افضل عمل سجدہ ہے۔ بچے کو آپ نے نماز نہیں سکھائی ہے، آپ کو چھپتے دیکھا ہے، بغیر کہے کردار نے جس طرف کھینچا، جس طرف دعوت دی، وہ کمال عمل کی طرف دعوت دی، تو بچہ یہ نماز پڑھوائے، نماز نہیں پڑھوائے بلکہ اپنے باپ کے نمازی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ جو بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہوتا اسی طرح رغبت پیدا کر لیتا ہے۔ آپ کو تو نماز میں جانتا بھی نماز کیا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ ایک عمل ہے جسے کرتے ہوئے دیکھا اسے فالو کر لیتا۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کونوا دعاة الناس بغیر السنۃ، تم لوگوں کو دعوت دو مگر زبان سے نہیں، زبان خاموش ہو، کردار بولنا، کردار سے دعوت دو۔ جب تم کردار سے دعوت دو گے نا تو لوگ تمہاری طرف جذب ہوں گے، یہ ہے اصل۔ تو بچپن میں جو بچے کو تربیت ملتی ہے بچہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ایسا فالو کرتا ہے کہ آپ بعد میں گلا تو کاٹ سکتے ہیں، اس کے ارادے سے روک نہیں سکتے۔ اس لیے تربیت کا بہترین وقت بچپن ہے، جب بچہ ہماری آغوش میں ہوتا ہے، چلنے کا محتاج، بولنے کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے کا محتاج، تب آپ کو دیا گیا حق کی جو چاہیں اس کی میموری میں آپ ڈالیں۔ بچے کی میموری میں کیا ڈالیں یہ آپ نہیں کیجیے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے شاید زندہ نہ ہو کہ اپنا مستقبل دیکھ سکے، لیکن اللہ نے ہر کسی کی آغوش میں بچہ اور اولاد دے کر اس کو مستقبل کا تحفہ دیا ہے۔ اپنا مستقبل کیسا دیکھنا چاہتے ہو آؤ اس پر کام کر کے ظاہر کرو۔ کیسے بننا چاہتے ہو آنے والے وقت میں، کیسے چاہتے ہو؟ دیکھو پڑوسیوں کے بچے انسان نہیں پالتا، اپنے بچوں کو انسان پالنے کی زحمت کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ ورنہ بھائی بھائی کا بیٹا جو پالنا لوگوں میں بھاری ہوتا ہے، پڑوسی تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن جو اللہ تمہیں بیٹا بھی کرتا ہوں سمجھتے تمہیں باپ بنا دیا،
یہ غلط فہمی ہے. تمہیں باپ اللہ نہیں بنا رہا ہے بلکہ تمہارے مستقبل کا آئینہ دیکھ کے تمہیں ذمہ دار بنا رہا ہے. تم صرف باپ کے نام پہ خوش ہو رہے، خدا تمہیں ذمہ دار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تمہاری اولاد تمہاری آغوش میں دی ہے، یہ تمہیں پورا اختیار کیا تم کیا مستقبل میں اپنے بارے میں ڈیزائن کرنا چاہتے ہو، اپنا فیوچر کیسا دیکھنا چاہتے ہو، بناؤ، اس پہ کام کرو. جیسا فیوچر اپنا دیکھنا چاہتے ہو ویسے سے تیار کرو. تم نہیں بھی رہو گے، آنے والا وقت کہے گا یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے یا اس بچے کا باپ فلاں تھا. اس نگاہ سے دنیا کہے گی نہیں کہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو بچہ صرف جوان نہیں ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے بچہ جوان ہو کے معیاری بنا تو اس کا مطلب ہے ماں باپ معیاری ہے. اگر غیر معیاری بنا تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کا کوئی معیار نہیں ہے. اب مجھ سے نہ پوچھو کسی کا بیٹا یزید کیوں، کسی کا بیٹا حسین کیوں، جیسا معیاری ماں باپ ہو گئے. ہم نے پہلے امام کے بعد سے یعنی آپ اس مجید تیسرے امام سے لے کر 10ویں امام تک ہر معصوم گھر میں یہ دیکھا کہ اللہ نے ہر باپ کا ایک بیٹا امام بنایا. تیسرے امام سے لے کے 10ویں امام تک ہر گھر میں دیکھا اللہ نے ایک ہی بیٹے کو امام بنایا. کیا کوئی قسم تھی کہ میں ایک ہی کو امام بناؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے پیچھے جتنا باپ کا معیاری ہونا ضروری ہے اسی ملاپ اور معیار کے اعتبار سے ماں کا ہونا بھی ضروری ہے. تربیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس منزل پہ کسی بھی امام کے گھر میں 2 بچے امام نہیں بنے، مگر ایک گھر ہے جہاں 2 بیٹے دیے، دونوں کو امام بنایا. غور کیا جہاں علماء کہتے ہیں بڑی حکمتیں تھی، وہاں اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ جس معیار کا باپ ہے اسی معیار کی ماں بھی ہے. کسی بھی معصوم کی زوجہ جن کا فرزند امام بنا کمال کے اعتبار سے کم نہیں ہے. جن کا بیٹا امام بنا کمال کے اعتبار سے وہ ماں کم نہیں ہے. لیکن کتنی بھی بڑی اور اچھی ماں ہو جناب فاطمہ کے معیار کی ماں نہیں ہے. اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا نا. اگر یہ بات آپ تک نہ پہنچی ہو تو آپ کو ایک جملہ سناؤں میں ایک بہت بڑے اسکالر کا. وہ کہتے ہیں شاید آخری جملہ کہ وقت ہو گیا، اب آپ لوگ دیر سے آنے کی عادت ہو گئی تو میں کیا کروں. نہیں پڑھی نہیں گھبرائی نہیں، جتنا یاد ہے سب سنا بھی نہیں سکتا. ایک سلوات پڑھتے محمد ایک اسکالر کا جملہ ہے، اگر میں اسے پہنچا لے گیا تو سمجھ لیجیے محال مجلس ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو جو اولو العزم نبی رہے ہیں، جو صاحب شریعت رہے ہیں، جو صاحب شریعت نبی رہے ہیں، اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. جناب موسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ بولیے. جناب عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ مردوں کو زندہ کرنا دیا نا. ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو کیا معجزہ دیا؟
بجھا دیا. ایک ایسی کتاب قرآن، اس بڑی تفصیل ہوتی ہے، ایک ایسی کتاب جو زمانے میں، اچھا معجزہ وہی چیز کہلاتی ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے ہر کسی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں. ویسا کوئی کچھ کر نہ سکے، اگر کوئی ویسا کر لے گا تو معجزہ نہ. اسد کائنات میں بہت آیار آتا رہے گا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا اثر، مردوں کو زندہ کرنے والی طاقت ہر کسی کو اللہ نے مولالی کا ایک خاص منظر ہے. یہ اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے. تو معجزہ ایک ایسا عمل ہے جسے انسان کرنے سے عاجز ہو، یعنی خود نہیں کر سکتا. پھر پاور ہے نا، شکتی ہے، کہیں سے ملی ہے، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، آپ کی نہیں ہے. یہی قرآن معجزہ پیغمبر کا ہے. اس معاشرے میں قرآن دیا ہے جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتے تھے. اتنے بے فرہنگ ہوتے ہوئے، انکلچرڈ ہوتے ہوئے، ان کے درمیان میں بھی ادب، فصاحت اور بلاغت کی نشستیں ہوتی تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو سال میں سب سے اچھا جو کلام یا شعر ہوتا تھا اسے منتخب کر کے خانہ کعبہ میں سال بھر آویزہ نہ کرتے. یہ ایک کلام کا انتخاب کرنا جو کلام میں سب سے اچھا ہو اور سال بھر اسے سال کا کلام ماننا یا سال کا شعر ماننا، اس عنوان سے خانہ کعبہ میں آویزہ کرنا، یہ اتنا تو درشاتا ہے کہ تمام تاریکیوں میں کسی گوشے میں اجالا تو ہے جس پر ادب اور فساد و بلاغت ہے. آنے والا زمانہ بھی اس کی طرف بڑھے گا. اس لیے قدرت نے بھی اسی معاشرے میں قرآن جیسی کتاب کو معجزہ بنا کے بھیج دیا جو فصاحت و بلاغت کا آئینہ ہے. اور ایسا فصاحت و بلاغت کا آئینہ ہے کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ اس کے بعض کلام کو، بعض ترکیبوں کو نظم رکھیں یا نظم رکھیں، دنیا حیران ہے. یہی سورہ کوثر جہاں علم و ادب کا ماحول گرم ہو جاتا تھا، سال کا کلام انتخاب ہو کے شعر کی شکل میں لگایا جاتا تھا. سورہ کوثر کی جب آیتیں نازل ہوئی تو یہ پیش کر دی گئی تو عرب کا وہ معاشرہ سوچنے میں مجبور ہو گیا یہ کلام تو انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھنے میں تو نظم لگتا ہے مگر ساری نظموں کا استاد نظر آتا ہے. اتنا معیاری کلام کہ اپنے کلام کو اتار لیا، سورہ کوثر کی آیتوں کو لگا دیا. یہ لگا کے بتانا چاہتے ہیں معاشرہ کتنا بھی جاہلیت کا ہو، اتنا تو شعور تھا کہ اگر اپنے سے بہتر کلام آئے تو اسے اہمیت دینی چاہیے. آج کے سماج کو دیکھیے، اس کے سماج کا قرآن ہے معجزہ. اللہ نے جس کتاب کو قرآن معجزے کی شکل میں بنا کے بھیجا، کہتے ہیں پیغمبر نے اس کتاب کو جب امت کے سامنے پیش کیا تو حقیقت میں اس کتاب کو 3 مظہر دیے، یا اس کتاب کو 3 اعتبار سے معجزہ بنا کے پیش کیا. اللہ نے تو قرآن مجید معجزہ بنا کے پیش کیا، پیغمبر نے جو امت کے لیے پیش کیا تو اس کتاب کو 3 شکل میں معجزہ دیا. ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے فاطمہ. اور یہ ضرورت ہے کسی اسکالر نے جملہ بول رہا ہے کیا مطلب معجزہ سے قرآن ہے؟ کہا قرآن معجزہ ہے لیکن جو چیزیں نگاہ پیغمبر نے ارادے الہی سے قرآن کے ہم وزن ہو وہ بھی معجزہ پیغمبر نے. اس لیے قرآن بھی معجزہ، علی کی ذات بھی معجزہ، جناب فاطمہ کی ذات معجزہ وہ ہے جس کو کوئی کر نہ سکے، بدل نہ سکے. لہذا جب کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ کرو علمی، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہی قرآن جب اللہ کی جانب سے کتاب کی شکل میں
مقام تنزیل میں آیا. اللہ کا یہی معجزہ جو آخری نبی کو بھیج رہا ہے جب کتاب کی شکل میں زمین کی طرف آیا تو مقام تنزیل میں قرآن بنا, اور یہی قرآن جب مقام تعبیر میں آیا تو علی اور فاطمہ بنا. تعبیر, توجیہ, تشریح, وضاحت, اسی قرآن کی جب توجیہ تعبیر ہوئی تو علی و فاطمہ بنا. یعنی جو جملہ فرق کہتے ہیں بس جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں, اگر خدا یہ ارادہ کرتا, یہ مقدر کرتا, یہ فیصلہ ہوتا کہ کتاب کو ایک جسمانی شکل دے کے دنیا میں بھیجا جائے تو فاطمہ کے سوا کچھ اور نہ ہوتا, اور اگر ایک انسانی جسم کو یعنی جناب فاطمہ زہرا کو ایک کتاب کی شکل دے کے بھیجنا تو سوائے قرآن کے کچھ اور نہ ہوتا. شخصیت جناب فاطمہ زہرا. یہ فاطمہ ہے, ایسی نہیں ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود ان کے وجود میں وہ سارے کمالات رکھے جن پر انبیاء کو بھی ناز, حق و عدالت کو ناز, اوصیاء کو ناز. ائمہ معصومین نے اپنی پہچان کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو نمونے کے طور پہ پیش کیا. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ, ہماری دادی ہماری ماں فاطمہ اللہ کی حجت ہے ہم پر. یہ کیوں؟ کیونکہ جب شہزادی حجت الہی ہے تو اللہ نے ان کی زندگی میں وہ سارے پہلو رکھے جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. خانہ داری, ایک عورت میں ہوتے ہیں خانہ داری, شوہر داری, بچے داری, ساری چیزیں. مگر جناب فاطمہ زہرا نے گھر میں کام نہیں کیا. یہاں تک کہ جب بابا نے کنیز بھیج دی تو کنیز سے روز کام نہیں کیا. ایک دن تم کرو گی, ایک دن میں. میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں, اس کا مطلب یہ کہ گھر میں کام کرنا سیرت فاطمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قربانی سے, اس ایثار سے رشتے اور جڑتے ہیں. ایک جذبہ میں کام کریں, اس لیے آئے اس جذبے کو زندہ کریں, آئے اس جذبے میں کام کریں, اور جو جناب فاطمہ زہرا ہمیں سکھا رہی ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں. صرف نام لے کر عبادت کرنا کافی نہیں ہے. جناب فاطمہ ایک کردار کا نام ہے. جب تک وہ کردار ہماری بیٹیوں میں ظاہر نہ ہو حق فاطمی ادا نہیں ہوتا. آئے حق فاطمی کی طرف بڑھیں اور اپنی بیٹی کو ایسا کنیز سیدہ بنائیں کہ دنیا دیکھ کے کہے جب کنیز اتنی معیاری ہے تو شہزادی جب اس نگاہ سے پڑھیں گے تو مسائل حل ہوں گے. اور جہاں ایسا تصور نہیں ہے وہاں ذہن حالات کے دباؤ میں ہوتا ہے, تربیت کے ضعف کا نتیجہ بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, نادانیوں پر زندگی ہار جاتے ہیں. شیعہ کمیونٹی میں, شیعہ آئیڈیالوجی میں خودکشی کی کوئی جگہ نہیں. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں خودکشی کے اعمال یا خودکشی کے جو گراف ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے. پھولے بھٹ کے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ پتہ ہے خودکشی نہیں ہلاکت, سب کچھ جہنم. کیونکہ آپ کا جسم اگر آپ کا ہو تو برباد کیجیے. اگر یہ امانت ہو تو خودکشی خیانت کا نام ہے, امانت کی حفاظت کا نام نہیں ہے. زندگی میں نشے و فراز آتے ہیں, اچھے برے حالات آتے ہیں, مگر اپنی زندگی کو اس طرح سے ہارنا کہ خود کو تباہ کر لیا جائے, اس بات کی علامت ہے کہ آپ خیانت کرتے ہیں دنیا سے. چاہے لڑکے کا جسم ہو چاہے لڑکی کا, یہ امانت خدا کی ہے, اسے آپ ضائع نہیں کر سکتے. اگر شہزادی کی تربیت زندگی میں ہوتی, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہوتے,
تو اللہ خود کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وہ زندگی ہی نہیں جہاں نشیب و فراز نہ ہو. وہ زندگی ہی نہیں جہاں نشیب و فراز نہ ہو. زندگی آزمائشوں کا نام ہے اور جتنا انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک اعتبار بڑھتا ہے. اگر اللہ امتحان لے رہا ہے زندگی میں اچھے برے حالات پیدا ہو جاتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں, حالات کا مقابلہ کیجیے, ہمت کا مظاہرہ کیجیے. جب آپ خدا پہ بھروسہ کریں گے, جب آپ خدا پہ زبانی نہیں کی پروردگار ہمارا یہ نہیں, دل سے روح آپ کی جان خدا سے جڑ جائے. جب خدا پہ بھروسہ کریں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ تو کرو. جناب فاطمہ کا بھروسہ ہی تو تھا. جب کہہ دیا کہ کپڑے بچوں کے پاس نہیں, جب کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کیا ہیں, کسی تاریخ نے آج تک نہ لکھا کہ کپڑا خریدا گیا ہو, درزی کو دیا گیا ہو. ایک بچے کے جذبات تھے, ماں کے سامنے مظاہرہ کر دیا, ماں نے ویسے ہی فوراً جواب دے دیا تمہارے کپڑے درزی کی. ہاں تو خدا کو اس کنیز کے نکلے ہوئے الفاظ کو اتنا قیمتی بنا کے پیش کیا کہ جو کل تک رضوان کہلاتا تھا اسے یہ بھی حق نہ تھا کہ خود کو جا کے رضوان الجنہ کہے, بلکہ اپنے کو خیاط الحسنین, حسنین کا درزی ہے. چونکہ ماں نے درزی کہا تو درزی کے قداست کی حفاظت ہوئی ہے. پتا چلا اگر خدا پہ بھروسہ کرو تو اللہ ویسے ہی اثر پیدا کر دیتا ہے جیسے زبان پہ جاری ہوتا ہے. سلام پڑھتے محمد علیہ فاطمیہ کی مناسبت سے ایام فاطمی پر, فرش فاطمی پر ہمیں عہد کریں کہ اپنی زندگی میں اگر اب تک غفلت کا شکار تھے تو اپنے وجود میں, اپنی روح میں سیرت فاطمہ علیہ السلام کو زندہ کریں گے. عہد کریں جناب فاطمہ زہرا کے پر ظلم یہ نہیں ہے, صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے. شہادت ظلم ہے, جس نے ظلم کیا ہے یہ عمل جس کا نتیجہ شہادت بنتا ہے, یہ عمل ظلم ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس سے ایک جسم ہے جسے آپ نے سلا دیا. جسم کو سلایا جا سکتا ہے, کردار سلایا نہیں. لیکن اہل بیت اپنے لیے نہیں جیتے تھے, خدا کے لیے جیتے تھے. اس لیے مر جانا شہادت سعادت ہے. شہادت سعادت ہے, ظلم کا تذکرہ ہوگا, بیان ہوگا, لیکن اصل سچائی یہ ہے کہ ان کے سیرت, ان کے کردار کو ان سے وابستہ افراد سے کمزور بنا دیتے. ورنہ یاد رکھیے گا اس سے زیادہ ظلم ہوگا جو ظالموں نے ان پر کیا ہے. اہل بیت اپنے کو پیش کرنے کے لیے نہیں آئے, خدا کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے آئے. اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے کبھی بھی اس کی طرف رغبت نہیں دلائی, توجہ بھی نہیں دلائی جو خدا اور اہل بیت سے خدا کے لیے کرے. جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم ہر پل میں انہیں دیکھیں گے اور ان کے کردار کو فالو کریں گے, ان کے کریکٹر کو فالو کریں گے. اور جس گھر میں فاطمی کردار زندہ ہو جائے خدا کی توجہ اس گھر میں ہو جائے, برکتیں اس گھر میں اترنے لگیں گی. پھر آپ کو برکتوں کے لیے کسی کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے ہوں گے. یہ وہ ماں ہے کہ جو اپنی اولاد سے دور رہنا پسند. ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ ماں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی طرف آتی ہے. شب جمعہ میں, مناسبتوں میں, بچہ جب مصیبت میں ہو
موت کے بعد روحوں کا سفر کتاب اگر پڑھی ہو آپ نے تو دیکھیے اس میں تذکرہ ہے، روایتوں میں کہ ماں کی روح آتی ہے. تو اگر ایک عام ماں اپنے بچوں کے لیے مرنے کے بعد بھی قبر میں ٹھہرتی نہیں، تو اگر کوئی کائنات کی ماں فاطمہ ہو تو اپنے بچوں کے درد کے لیے کیسے قبر میں ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام بابا کی وفات کے بعد دنیا میں بھی تڑپائی گئی اور بہت ہوئی. شہادت کے بعد بھی جناب فاطمہ زہرا کا گریہ نہیں رکا. دو اشارے چھوٹے چھوٹے میں واپس آ جانا ہوں مسائل پر. آپ کو لمحہ یاد ہے کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے ماں کی قبر پہ آنے کے بعد امام حسین سن کے اعتبار سے 57 سال کے آس پاس ہے. اتنا بڑا بیٹا ماں کے قبر پہ آتا ہے تو ایسے فریاد کرتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش پہ آگے فریاد کرتا ہے. مادر کے رانی مدینہ چھوٹ رہا ہے. مدینہ چھوٹنے کا اتنا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ اب ماں جب دل پریشان ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا. اما چلا جاؤں گا تو چراغ کون کرے گا؟ یہ وہ کیفیت تھی کہ امام رو رہے تھے، روتے روتے بے ہوش ہوئے. آپ نے کہتے ہیں کہ قبر فاطمہ لرز نہیں لگی، یہ لرز نہیں تھی، آواز دے رہی تھی میرے اللہ تم گھبراؤ نہیں، تم جہاں جہاں جاؤ گے ماں بھی تمہارے ساتھ. یاد ہے آپ کو جب خیام امام حسین کربلا میں نصب ہو گئے، کچھ دیر کے بعد جناب فضہ کو جناب زینب نے بھیجا جاؤ بھیا کو بلا لاؤ. امام حسین آئے کہا کیا معاملہ کا بھیا یہاں سے خیمہ کہیں اور لگا دیجیے. کیوں کیا ماجرا ہے؟ بھیا جب سے آپ نے خیمہ لگایا پشت خیمہ کسی بیوی کے تڑپنے کیا ہوا، ایسا رو رہی جیسے اس کا جوان مار گیا. کیا جناب زینب وہ آواز پہچان نہ سکی ہوگی؟ ازدر لمحے فکریہ ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ شہزادی کی آواز میں جو تڑپ اور چبھڑ اور درد ہے اس کی کیفیت ایسی ہے کہ ذہن ادھر متوجہ نہ ہو. اے بھیا دیکھیے کہاں بہن پہچانا نہیں، کوئی اور نہیں، ہماری اور تمہاری بات. جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام تو مرنے کے بعد بھی تڑپ رہی ہے اور زندگی میں لوگوں نے کتنا تڑپا ہے. جو بیٹی باپ کی دہلیز کی زینت رہی ہو اور بیٹی باپ کے لیے عزیز ہوتی ہے. سید الانبیاء کی بیٹی ہے، بابا کی وفات کے 10 دن بعد منظر اتنا بدل جاتا ہے کہ دروازے پہ لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں. جس واقعے کے بعد یا 65 دن یا جس واقعے کے بعد یا 65 دن یا 85 دن زندہ رہے، پیغمبر کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن کہا جاتا ہے. پیغمبر کی وفات کے 10ویں دن یہ حادثہ ہوتا ہے، لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیسا شوہر تھا کہ جو زوجہ کو آگے کر رہا خود پیچھے ہے. کتنے بے خبر لوگ ہیں. وہاں معاملہ تمہاری نگاہ میں شوہر بیوی کہا، ارے فاطمہ کی نگاہ میں ولی اللہ کا مسئلہ ہے. یہ نجار فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے ابوالحسن آپ ولی اللہ ہیں، آپ کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا ڈیفنس کروں. آپ نہ آئیے گا. جناب فاطمہ نے شوہر کو نہیں روکا ہے، ولی اللہ کی حفاظت میں اپنا حق ادا کیا. کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا جو دروازے کی طرف آئی، آنے کی وجہوں میں کئی وجہ جہاں ہیں اس میں 3 وجہ ضرور ہے. ایک تو یہ کہ جناب فاطمہ زہرا جب آگے آئیں گی اور لوگ آئیں گے لکڑیاں لے کر آئے ہیں جلانا چاہتے ہیں تو یہی سوچ کر کہ رسول کی بیٹی ہے شاید تھم جائیں ٹھہر جائیں، مگر نہیں مانے. کہا ہے تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں رسول کی امانت ہے حسنین. اس کے بعد بھی توجہ نہیں دی.
کہتے ہیں اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جس عورت کے شکم میں بچہ ہو اس پر ظلم نہیں کرے. تاریخ عرب میں لکھا گیا ہے، بہت سے واقعات بھی ہے کہ اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہو تو چاہے ان کی نگاہ میں عورت جو ہے مجرم ہو یا نہ ہو، غلط ہو یا نہ ہو، عورت پر ظلم نہیں کرتے. شاید ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی رہی ہو، اگر محسن شکم میں ہے اتنا تو خیر کرے گا. اگر ازادار آگ لگا دی گئی، شہزادی اسی تیز کے اندر دروازے پہ ہاتھ رکھتی ہے، ایسی کنڈیشن میں عورت کا جسم کیسا ہوتا ہے، لیکن شہزادی نے طاقت لگائی، پیچھے سے دھکا پڑتا چلا جا رہا ہے، زور پہ زور پڑتا چلا جا رہا ہے. اداکاروں، کہنے والے نے کہا بول ارے تازیانہ لگاؤ. اداکاروں تازیانہ بلند ہوا، بازو زہرا پہ لگا، ہاتھ کمزور پڑے، رسول کی امانت روٹی بھاگی. اس کیفیت کے ساتھ کہ جناب محمد شہید ہو گئے، جناب فاطمہ بے ہوش ہو گئی. کہتے ہیں اشقیاء گھر میں آ گئے، امام علی کے گلے میں رسن باندھ دی، انہیں گویا اپنے خیال میں عارض کر کے لے جانے لگی. وہ کہتے تھے جیسے جناب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا، تصور شکل نظر جب ہوش آیا، جانتے ہیں یہ منظر ہلکا نہیں ہے. در و دیوار کے درمیان آنا، اس سے پہلے کامیانے کے واجب لانا، اس سے جناب محسن کی شہادت کا ہونا، عورت کا بدن تو یوں ہی ٹوٹ جاتا ہے. اور اس اتنی بات نہیں ہوئی ہے، آپ نے جملہ کہنا جب نفسیاتی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بچے تو آپ سب نے پالے ہوں گے. آپ بچوں کے بچپن میں دیکھیے کہ بچوں کی جب پسلیاں چلنے لگتی ہے، ٹوٹتی نہیں چلنے لگتی ہے، تو ماں تڑپتی ہے، بچہ بے چین ہوتا ہے. میرا دادا پسلی کا درد ہی ایسا ہوتا ہے، بچے کا بچپن ٹوٹی نہیں ہے، پسلی چلنے سے سانس لینے میں تکلیف. ارے بچہ تڑپتا رہتا ہے، ماں روتی رہتی ہے، اس لیے پسلی بڑی حساس ہوتی ہے. فاطمہ کی پسلی ابھی ٹوٹ گئی. ہڈی کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے جب کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو اتنا درد ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحے موت کی تمنا کرتا ہے. محسن کی شہادت ہو گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو مرم آ چکا ہے. اس کنڈیشن میں پہلا جملہ میں کہتی ہے یا فضت خودی، اے فضا مجھے سہارا دو. جیسی جناب فضا نے عصا کیا اور سہارا ہو گیا، پہلا سوال این ابو الحسن، علی کہاں ہے فضا؟ اور جیسے جملہ کہا شہزادی، جیسے آپ ان کے بے ہوش ہوئی، اشقیاء گھر میں آئے، آقا کو جو ہے عرض کر کے لے گئے. اتنا سننا تھا، خدایا کیسی ہمت تھی، کیسی جرأت تھی، کیسی شہامت تھی. درد کو پیچھے چھوڑا، ایک قدم آگے بڑھ کے جملہ کہا خلو ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بال بڑی شکر. اتنا جملہ کہا تھا. تاریخ اور روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی شہزادے نے کہا سر کے بال کھول دوں گی، زبان کی تاثیر دیکھی ہے، سر کے بال بھی کھولے نہیں ہے، کھول دوں گی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، آپ نے سر کھولنے کی بات ضرور کہی، کھولا نہ تھا. مسجد نبوی کی غیرت بلند ہو گئی. آئے کوفہ و شام، جب آپ کی بیٹیاں زینب بنت کلثوم، وہ لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ آتا ہے. شہزادی جملہ درد میں ہے مگر شوہر پہ ظاہر نہیں کرتی. آخری جملہ زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں.
88 दिन زندہ ہے۔ جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پسلی کا درد ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹ جائے تو انسان ہر سانس پر موت کی تمنا کرتا ہے۔ شہزادی نے درد کتنا سہا ہوگا، ہر ہماری اور آپ کی ماں کتنا بے چین ہوئی ہوگی، علی کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے درد کو کتنا چھپایا ہوگا، پھر بھی وہ تین جواب ثانی کا کہلاتا ہے۔ ارے بچوں کو نہلاتی بھی ہے، بچوں کو کپڑا بھی پہناتی ہے، بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتی ہے، اور کہتے ہیں سلمان جب بچے آئے تو انہیں بھوکا نہ رکھنا۔ سونے کے زیادہ وہ جملہ ہے اور اہتمام کر دیا میں نے، جو سارا مسائل کا بھی ایک مجلس باقی ہے، شہادت کے آخری لمحات میں آپ دیکھیے گا، مسائل اور محاکم ان دفن کیا گیا، کل سن لیجیے گا۔ یہ جملہ کہہ کے آپ کو ہے جناب فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے سائے میں چھوڑوں گا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اداروں کی، جناب فاطمہ زہرا جب تک زندہ رہی، جناب مولا کائنات کو پتہ نہ چل سکے۔ لیکن درد کا چھپانا، اور اگر پسلی کا درد ہو، آسان نہیں ہوتا، ایسے شہزادے نے چھپایا ہوگا، علی پہ ظاہر نہ ہو سکے۔ علی علیہ السلام کی غیرت کا اندازہ، نبی کو وصیت کی کہ رات کی تعلیم میں جہاں بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ علی کو تکلیف نہ محسوس ہو سکے۔ اے عزاداروں، بچوں نے جیسے گھر میں قدم رکھا اور جناب سلمان نے اصرار کیا کہ بچوں کھانا کھا لیجئے، جو ماں کو پوچھ رہے تھے، تو کیا جب لگا آپ نے کبھی دیکھا ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اصرار بڑھا تو حجرے کی طرف اشارہ کے بچے تیزی سے حجرے کی طرف گئے، آواز دی مادر گرامی، کوئی آواز نہیں، اماں کوئی آواز نہیں۔ بچوں نے پکارا، جب ماں کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا، بچے سمجھ گئے ہماری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے، بچے نبی کی طرف دوڑے دوڑے گئے، کہتے ماں بتا، او بتا بابا، اب ماں کا دودھ بنا بابا، ہماری ماں دنیا میں نہ رہی، ہم یتیم ہو گئے۔ جملہ سنیے گا، اور اس موت کی خبر کو سننے کے بعد علی جیسا بہادر انسان زمین سے جیسے اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھے، منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ فہمت علی لنا وجہ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے، ایک بار نہیں کئی بار اٹھتے ہیں منہ کے بل کر زمین پہ۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون قال لهم تجھے واسطہ اللہ محمد کا ہمارے سے مقصد مقبول خدا تجھے واسطہ اللہ محمد کا تیری کنیز جناب سیدہ علیہ السلام کی دنیا میں جہاں بھی لوگ اہتمام کر رہے ہیں، فرش عذاب اشارے دامے گہن درہم سوہانے عبادت کر رہے ہیں، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھا، خدا جو دنیا سے گزر گئے جو رحمت و مغفرت نے چکھا، خدا تجھے واسطہ مولا محمد کا جو بیمار ہو، جن بیمار تو جہاں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خدا ہمارے بچوں کے، ہمارے معاشرے کے، سماج کے، سوسائٹی کے بچوں کے مستقبل پر روشن و تابناک، خدایا ہماری ماں بہن بیٹی اور ہم سب میں سیرت فاطمی میں عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم، خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلند کیجیے، خدایا تجھے واسطہ محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراج اعظام کی حفاظت فرما، خدایا امام زمانہ کے زور میں تاجیل، ہم سب کو ان کی آبان اور انصار میں شمار فرما، بات